بات چیت کے اس سلسلے میں ہم جمہوری اور برداشت والے سماج کو پروان چڑھانے کے لیے امن اور پائیدار شمولیت کے ساتھ عزت نفس، خود شناسی اور اخلاقی قدروں والی سماجی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خاص محور امن، انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کی حکمت عملی کو لاگو کرنے پر ہے، تاکہ ایک بردبار، پرسکون، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سنتوش کامرانی کا سلام نمستے۔ بات چیت کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے تنازعات اور اس کا حل۔ آج ہم تنازعات کے حل، ان کے نظریاتی پس منظر، تعریف اور وجوہات پر بات چیت کریں گے، جبکہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر تنازعات کے حل کی طرف پیش رفت اور بعد از تنازعات کی صورتحال پر بات ہوگی۔ اگر ہم تنازعات کے نظریاتی پس منظر پر ایک نظر دوڑائیں گے تو ہم جانیں گے کہ تنازعات بھی انسانی زندگی کا اہم جز ہیں، جبکہ زندگی ایک مسلسل عمل کا نام ہے اور اس عمل کے دو اہم حصے ہیں۔ نمبر ایک، وہ حصہ جو جبری ہے، یعنی کہ کوئی بھی فرد کسی شعوری فیصلے کے تحت دنیا میں نہیں آتا اور زندگی کا یہ پہلو کسی انسانی منطق کے تحت نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر زندگی کے ادوار پہلے سے طے شدہ ہیں، یعنی شیرخواری، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تاہم زندگی کا دوسرا پہلو اختیاری ہے۔ انسان کو ارادے کی طاقت سے نوازا گیا ہے اور وہ ارادے کی طاقت سے اپنے ماحول میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ وہ اس ارادے کو اچھائی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی۔ زندگی میں برائیاں اس لیے ہیں کہ ہم اچھائیوں کو اہمیت دیں۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تنازعات بھی انسانی زندگی کا اہم جز ہیں، یعنی زندگی میں تنازعات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ یہ تنازعات دو افراد کے درمیان پیدا ہو سکتے ہیں، دو خاندانوں، گروہوں یا اداروں کے مابین جنم لے سکتے ہیں۔ یہ تنازعات عارضی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں اور کئی تنازعات مہینوں یا سالوں پر بھی محیط ہو سکتے ہیں۔ یہاں جو نکتہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان تنازعات کو انسان حل کر سکتا ہے، یعنی یہ بات انسانی اختیار میں ہے کہ وہ اپنے ارادے، علم، شعور اور طریقے کی مدد سے ان تنازعات کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ بحیثیت ذی شعور مخلوق یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے تنازعات کے حل کے لیے عقل، تجربے، علم اور باہمی رواداری کا رویہ اختیار کریں۔ تنازع کی تعریف و تفصیل پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تنازع انسانی زندگی میں ایسی صورتحال کا نام ہے جس کی دو متضاد شکلیں ہوتی ہیں، یا کسی مسئلے کے حل کے لیے کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں اور ایک فرد یا ادارہ کسی ایک صورت کو اپنانے کے لیے بضد ہوتا ہے۔ وہ فرد یا ادارہ عقل و شعور کے بجائے طاقت یا عددی قوت سے اپنا فیصلہ دوسرے افراد یا اداروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو تنازع پیدا ہوتا ہے۔ کسی تنازع کو اگر تنازع کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے اس سے مزید تنازعات جنم لیتے ہیں۔ زندگی میں تنازعات پیدا ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر ایک، نفسیاتی اسباب۔ ہر فرد میں ایک نفسیاتی اکائی ہوتی ہے جس کو انا کہا جاتا ہے۔ انا فطری طور پر خود پرستی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انا کی یہ خود پرستی مختلف صورتوں اور رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر تنازعات انسان کی انا پرستی کی بنا پر وجود میں آتے ہیں تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیجا خاندانی اور معاشرتی عوامل بھی انا کی بالادگی کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر دو، خاندانی اور معاشرتی اسباب۔ انسان کا بچپن اثرات سیکھنے کے لحاظ سے اہم ترین دور ہوتا ہے۔ والدین کا باہمی تعلق بچوں یا بچیوں پر دائمی نقوش مرتب کرتا ہے۔ یہ اثرات ذہن کے مختلف خانوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور موقع ملنے پر باہر آنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کسی فرد کا بچپن صحت مند تجربات سے عاری ہو تو اس کے اندر منفی جذبات پرورش پاتے ہیں اور یہ منفی جذبات تنازعات کا باعث بن سکتے ہیں۔ معاشرہ مختلف پیچیدگیوں کا نام ہے۔ یہ پیچیدگیاں ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ سیاق میں انسان کے لیے اس کو مذہبی، اقتصادی اور سیاسی موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہب ایک غالب عنصر ہے جس کا اثر ہمارے رویوں پر انتہائی گہرا ہے۔ پھر مذہب کے اندر مختلف مکاتب فکر والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان مکاتب کے درمیان اختلاف تنازعات کا سبب بنتے ہیں۔
जो नजरियाती जंगो-जदल का पेश खेमा बनते हैं। मुआशरे में मजहबी इख्तलाफात बैनुल अफरादी, बैनुल ग्रोही और बैनुल इदारती तनाज़ात का सबब बनते हैं, और ये तनाज़ात दायमी दलीलबाजी और नफरत अंगेज तकारीर और तहारीर की सूरत में फैल जाते हैं। मुआशरे में पाई जाने वाली इक्तसादी नाहमवारियां भी तनाज़ात को जन्म देने में अहम किरदार अदा करती हैं, जो गिरोहबंदियों का रूप धार कर अफराद और इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। मुआशरे में सकाफती तनव्वो पाया जाता है। इस तनव्वो को अगर इंसानी रवायत का मुजरजन तस्लीम न किया जाए तो यही तनव्वो तनाज़ात का सबब बनता है। सकाफती तनव्वो के साथ लसानी तनव्वो इंसानी मुआशरे का हुस्न होता है। ताहम हमारे मुआशरे में लसानी तनव्वो को सियासी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अफराद और इदारों में तनाज़ात जन्म लेते हैं और मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ा सकें।